حسن رضا باقر صاحب سے وہ تشریف لائیں اور شہزادی کونین کے فضائل اور مسائل بیان فرمائیں، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ چند قدم آگے تشریف لے آئیں، قریب آ جائیں اور مالک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ یوسف زہرا پہ صلوات بھی پڑھتے آئیں۔ الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه، الصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وأمينه وحجته، النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المتحد، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتالتهم وغصب حقوقهم ومنكر فضائلهم. أما بعد، فقد قال الهدى في كتابه العلا: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ملکی بابازی بلند صدق. نعرہ تکبیر. ملکی بنت ان کے خالق کا نام ہے، بلندی سے بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ نعرہ مسلمان کی پہچان نعرہ ہوتا ہے. سب مل کے اپنے اسلام کا اعلان کیجیے: نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. رسول کی حدیث ہے، مولا علی کی محبت مومن کی نشانی ہوتی ہے. سب مل کے اپنے ایمان کا اعلان کیجیے: نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، نعرہ تطہیر پہ بلند تر. سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک اپنا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو بھی بندہ اس پہ ادا پہ آتا ہے تو وہ کوئی اپنی حسرت حاجت دعا لے کے آتا ہے. کسی کو دعا کی قبولیت کا بہت بڑا وسیلہ ہے، اور یہ آج کی صفحہ رضا خاتون جنت کی ذات سے منسوب ہے. مالک اس بی بی کے صدقے میں اب جو دعائیں حاجات لے کے آئے ہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. اور یہ شخص فکار صاحب الخانوات کے خانوادے کی جتنے مرحومین ہیں مالک ان کی درجات عالی سے متعلق فرمائے. ان سے خود دنیا میں آئے ماں کی زیادت آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے. ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرمائے. اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. قبلہ جو ہے کچھ بسم اللہ. عزیزان گرامی، صاحبان زیبا کار، برادران اسلام،
محبان اہل بیت علیہ السلام، میں نے سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کی جز کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اور اس آیت کی اس جز کی وجہ سے اسے آیہ مودت کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا قل میرے حبیب محمد سے کہو لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے رسالت میں کوئی اجرت نہیں چاہیے، مجھے رسالت کا معاوضہ نہیں چاہیے، مجھے رسالت کی مزدوری نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، اس کی اجرت یہ ہے میرے قربہ سے مودت کرو۔ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کلمے کی اجرت یہ ہے نبی کے قربہ سے مودت کرو۔ اب اللہ نے نام نہیں لیا وہ کن سے مودت کرنی ہے، وہ کون سے قربہ ہے، بس اللہ نے کہا جو نبی کے قربہ ہیں ان سے مودت کرو۔ اگر بندہ قرآن کو بصارت نہیں بصیرت سے پڑھے تو انسان مزاج پروردگار دیکھتا ہے، اللہ کئی آیتوں میں نام نہیں لیتا بلکہ اللہ صفات بیان کرتا ہے کہ مخالف کا ضمیر اسے اس در پہ جھکنے پہ مجبور کرتا ہے۔ واہ واہ کیا کہ اللہ نام نہیں لیتا، اللہ صفات بیان کرتا ہے کہ جو مخالف کا ضمیر ہے اسے خود اس در پہ جھکنے پہ مجبور کر دے۔ اب ہم قرآن میں تلاش کرتے ہیں کہ آخر قربہ کا معیار کیا ہے، قربہ کی صفات کیا ہے۔ اسی آیت کے آگے حصہ ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، کہ جو قربہ سے مودت کی نیکی ہماری بارگاہ میں لے کے آئے گا ہم اس حسنہ کو اور زیادہ حسین کر دیں گے۔ تو برادران اسلام ایک معیار قربہ کا یہ ہے کہ ان سے محبت اللہ کی بارگاہ میں نیکی شمار ہوتا ہے۔ اب جائیے تاریخ اسلام میں وہ ہستیاں تلاش کیجیے کہ جن سے محبت کرنا اللہ کی بارگاہ میں نیکی شمار ہو رہا ہو۔ اور قبلہ میرا تو دل کرتا ہے جب بھی میں آیہ مودت پڑھوں تو مسلمانوں کو بار بار اس آیت کا پہلا حصہ ہی دہرا کے سناتا رہوں کہ اللہ کا نبی کہہ رہا تھا قل، اللہ نے کہا نبی سے میرے حبیب امت سے کہو لا اسألکم، میں سوال نہیں کرتا مگر سوالی بنا کھڑا ہوں۔ اللہ جانے کس کا ذہن میں تھوڑا سا بولتے رہیے، اس لیے کہ صفحہ ادا پہ چپ بیٹھنا کمال نہیں ہے، حق کی تعین میں بولنا کمال ہوتا ہے۔ قبلہ پہلی آیت کا حصہ ہی میں بار بار دہراتا رہوں کہ لا اسألکم، نبی کہہ رہے ہیں میں سوال نہیں کرتا مگر سوالی بنا کھڑا ہوں۔ پاکستان کا ہر مسلمان اپنی مسجد میں نعت پڑھتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد، کہنے والوں قربہ کی مودت کے لیے مصطفیٰ جھولی پھیلائے کھڑا ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کہ دل کرتا ہے کہ آیت کا پہلا حصہ ہی بار بار دہراتے رہے کہ نبی کہہ رہے تھے لا اسألکم، میں سوال نہیں کرتا مگر سوالی بنا کھڑا ہوں، اور بھر دو جھولی میری یا محمد، کہنے والوں قربہ کی مودت کے لیے مصطفیٰ جھولی پھیلائے کھڑا ہے۔ یہ کون سوال کر رہا تھا؟ اگر ذہن بیدار ہو تو انوار قلوب پہ نقش کیجئے، یہ وہ سوال کر رہا ہے جس کے در سے سائل خالی واپس نہیں جاتا، جس کے در سے سائل خالی واپس نہیں جاتا، آج وہ سوال کر رہا ہے۔ میرے سامنے سارے وہ چہرے ہیں کہ جن کے دلوں میں مولا کائنات کی محبت ڈھارتے مارتا ہوا سمندر کی مانند ہے، تو جملہ وصول کیجئے یہ کون سوال کر رہا ہے؟ سلونی سلونی کہنے والے کو گھٹی دینے والا سوال کر رہا ہے۔ سلونی سلونی کہنے والے گھٹی دینے والا سوال کر رہا ہے۔ اچھا، سوال دو وجہ سے کیا جاتا ہے۔
یا سوال اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ امتحان لینا ہو، یا سوال طلب کے لیے کیا جاتا ہے، یہ دیکھنا ہو کہ اس کے سینے میں علم کتنا ہے، یا تب سوال کیا جاتا ہے امتحان کے لیے۔ دوسرا ہمیں طلب ہے پھر سوال کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ سوال امتحان کے لیے نہیں طلب کے لیے ہو رہا ہے کہ نبی امت سے کچھ طلب کر رہے ہیں، کچھ مانگ رہے ہیں، اور قبلہ نبی خود نہیں مانگ رہے، اللہ منگوا رہا ہے۔ آیت شروع کس سے ہوتی ہے؟ قل سے۔ جائیے بچہ جانتا ہے کہ قل کا مطلب کیا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ نے نبی سے کہا اے نبی آپ امت سے یہ بات کہہ دیجئے، اور جائیے اپنے مرضی کی عالم مفتی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے عربی گرامر کے اعتبار سے قل کیا ہے، وہ کہے گا قل صیغہ امر ہے۔ کیا مطلب؟ جہاں پر عربی میں صیغہ امر آ جائے بغیر قرینہ علامت اور نشانی کے، اس کا مطلب ہے یہ کام کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب اللہ نے کہا قل میرے حبیب تجھ پہ واجب ہے کہ اپنی امت سے قربہ کی مودت کا سوال کر۔ پھر دہرا رہا ہوں کہ اللہ نے نبی سے کہا قل میرے حبیب تجھ پہ واجب ہے اپنی امت سے قربہ کی مودت کا سوال کر۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں، جاؤ اپنے مرضی کے مفتی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، جن کی مودت کا سوال کرنا نبی پہ واجب ہو، ان کی مودت ادا کرنا امت پہ کیا ہونا چاہیے؟ جن کی مودت مانگنا نبی پہ واجب ہے، ان کی مودت ادا کرنا امت پہ کیا ہونا چاہیے؟ ہر منصف مزاج کہے گا جن کی مودت نبی پہ مانگنا واجب ہے امت پہ اوجب ہونا چاہیے۔ اور یہ نبی خود نہیں قربہ کی مودت مانگ رہے، اللہ منگوا رہا تھا۔ میں مثال دیتا ہوں میرے قوم کے بچوں کے ذہن میں بھی جملہ محفوظ ہو جائے۔ اکثر آپ نے شہر میں سفر کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ آپ کی گاڑی چلتی ہوئے، توجہ چاہوں گا، جی بسم اللہ، صلوات پڑھیے محمد، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گاڑی میں سفر کر رہے ہو تو انسان دیکھتا ہے کہ اگر آپ کی گاڑی اشارے پہ رکی، سائل آیا اس نے شیشہ کھٹکھٹایا، آپ نے شیشہ نیچے کیا، سائل نے کشکول آگے بڑھایا، آپ نے اس کے کشکول میں کچھ ڈال دیا، آپ نے یہ اس مانگنے والے کو دیا ہے۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے سائل خود نہیں آتا، پیچھے کوئی اور کھڑا ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ کی گاڑی اشارے پہ رکی، اس نے اشارہ کیا جاؤ اس سے جا کے مانگو، اب وہ اس کے کہنے پہ آپ کے پاس آیا، اس نے شیشہ کھٹکھٹایا، آپ نے شیشہ نیچے کیا، اس نے کشکول آگے بڑھایا، آپ نے اس کی کشکول میں کچھ ڈال دیا۔ برادران اسلام، یہ جو دوسرا مانگنے والا آیا ہے، آپ نے اسے بھی دیا ہے اور اسے بھی دیا ہے جو کہہ رہا تھا اس سے مانگ۔ یہ جو دوسرا آیا ہے اسے بھی دیا ہے اور اسے بھی دیا ہے جو کہہ رہا تھا اس سے مانگ۔ اب نبی خود نہیں قربہ کی مودت مانگ رہا، اللہ نے کہا قل میرے حبیب تو میری طرف سے مانگ۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں، اگر تم نے نبی کے قربہ سے مودت نہ کی، تمہارے دروازے سے خدا بھی خالی لوٹ جائے گا، مصطفیٰ بھی خالی لوٹ جائے گا۔ کیا کہیں اللہ یا رسول اللہ توجہ ہے نا؟ بسم اللہ۔ اگر آپ نے نبی کے قربہ سے مودت نہ کی، آپ کے در سے خدا بھی خالی لوٹ جائے گا، مصطفیٰ بھی خالی لوٹ جائے گا۔ اچھا، یہ اجرت کس کی مانگی گئی؟ رسالت کی۔ اب جائیے اپنے مرضی کا قرآن اٹھا لیجیے، اردو ترجمہ، شیعہ مترجم ہو، بریلوی، دیوبند، اہل حدیث، کوئی شرط نہیں ہے مذہب مسلک کی کہ ہر مترجم نے اس آیت کا ترجمہ کیا کیا ہے۔ ہر مترجم نے، ہر فرقے کے عالم نے ترجمہ کیا ہے۔ قل میرے حبیب امت سے کہو اس رسالت کی اجرت یہ ہے میرے قریبیوں سے مودت کرو۔ قربہ کا ترجمہ میرے قریبیوں سے مودت کرو۔ ہر مسلک کے عالم نے اس لیے ترجمہ قریبی کیا ہے قربہ کا
کہ ہر بندہ اپنے مرضی کے قریب بھی نکال سکتا ہے. آپ کسی بھی مسئلہ کو کہیں گے وہ اپنے مرضی کے قریبی دکھائے گا. اس لیے کہ قریبی 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے قرب اعتبار فاصلہ، ایک ہوتا ہے قرب اعتبار رشتہ، ایک ہوتا ہے قرب اعتبار رتبہ. عربی میں تینوں کے لیے جملے الگ ہوتے ہیں. پہلا قرب اعتبار فاصلہ، جیسے میں کہوں یہ فاصلے کے اعتبار سے میرے زیادہ قریب ہے. دوسرا ہوتا ہے قرب اعتبار رشتہ، جیسے ماں باپ ہے، اولاد ہے، بہن بھائی ہے، پھر چچا ماموں خالہ دائرہ بڑا ہوتا جاتا ہے. تیسرا ہوتا ہے قرب اعتبار رتبہ، کہ یہ دیکھا جائے میرے دل کے زیادہ قریب کون ہے. یہ کن قریبیوں کے نبی مودت مانگ رہے تھے؟ جو نبی کے فاصلے میں قریبی تھے. یہ جو رشتہ کر کے کہہ رہے تھے قریبی ہو گئے. یہ جو نبی کے دل کے قریب ہے. عربی میں نے کہا تینوں کے لیے جملے الگ ہیں. اگر کوئی فاصلے کے اعتبار سے قریبی ہو اسے کہتے ہیں القرب. اب اللہ نے یہ نہیں کہا قل میرے حبیب امت سے کہو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القرب، کہ ان کی مودت کا سوال کر رہا ہوں جو فاصلے میں میرے قریب بیٹھتے ہو. اللہ نے کہا قرب کی مودت نہیں چاہیے، مجھے قربہ کی مودت چاہیے. اللہ نے قربہ کہہ کے انہیں نبی سے دور کر دیا. جو نبی کی بز میں قریب بیٹھ کے سمجھتا تھا محمد کا قریبی ہو گیا. اللہ نے کہا ہی نہیں میرے حبیب ان کی مودت کا سوال کر جو تیری بز میں تیرے قریب بیٹھتے ہیں. اللہ نے کہا مجھے قربہ کی مودت چاہیے. اللہ نے قربہ کہہ کے انہیں نبی سے دور کر دیا جو بز میں قریب بیٹھ کے کہتا تھا محمد کا قریبی ہو. دوسرا ہوتا ہے قرب اعتبار رشتہ، اسے عربی میں کہتے ہیں القرابت. اب اللہ نے یہ بھی نہیں کہا قل میرے حبیب امت سے کہو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القرابۃ، کہ مجھے ان کی مودت چاہیے جو صرف رشتے میں قریبی ہو. اللہ نے کہا میرے حبیب کہو قرابت نہیں، مجھے قربہ کی مودت چاہیے. اللہ نے قربہ کہہ کے انہیں نبی سے دور کر دیا جو محمد سے رشتہ کر کے سمجھتے تھے محمد کے قریبی ہو گئے. واہ واہ واہ، کیا کہنا، کیا کہنا. ان کی مودت بھی نہیں چاہیے. اللہ نے کہا مجھے ان کی مودت نہیں چاہیے جو صرف رشتہ کر کے قریبی ہو رہے. اللہ نے کہا تو کن کی مودت چاہیے؟ قربہ. برادران اسلام سر اٹھائیے اور جملہ انوار قلوب پہ نقش کیجئے. اگر کوئی رشتے میں بھی قریبی ہو اور دل میں بھی مقام بلند ہو اسے کہتے ہیں قربہ. اس سے آسان میں آپ کو قربہ نہیں سمجھا سکتا کہ قربہ کا مطلب ہے نبی کے رشتے میں بھی قریبی ہو، نبی کے دل میں بھی مقام بلند ہو. اب اگر میں نے نام لیا قربہ کو لطف چلا جائے گا. قبلہ آپ چاہیے خود تاریخ اسلام میں تلاش کیجئے قربہ کا مطلب کیا ہے. نبی کے رشتے میں بھی قریبی ہو، نبی کے دل میں بھی مقام بلند ہونا چاہیے. نبی کے رشتے میں بھی قریبی ہو، نبی کے دل میں بھی مقام بلند ہونا چاہیے. نبی کے دل میں کتنا مقام بلند ہونا چاہیے؟ اتنا نبی کے دل میں مقام بلند ہو اگر وہ نبی کی بس میں آئے تو محمد مسند چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہو. واہ، کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں. اللہ کو سلام کیا. یہ جو ہاتھ اٹھے ہمارے کسی کا محتاج نہ کرو، اور قبلہ ہاتھ اٹھانے سے گھبرایا نہ کرو. مجلس میں یہاں ہاتھ اٹھانے سے عزتیں گھٹا نہیں کرتی، عزتیں بڑھا کرتی ہے. اور قبلہ میں کہتا ہوں جو ذکر سیدہ میں بولنے سے گھبراتا ہے یا وہ مجبور ہوتا ہے یا معذور ہوتا ہے یا مغرور ہوتا ہے. اس کی کوئی مجبوری ہوگی کہ وہ ذکر سیدہ میں نہیں بول سکتا. اور قبلہ یہ کشکول ہے جو در سیدہ پہ بڑھایا جاتا ہے، اور یہ ہاتھ جب ذکر سیدہ میں اٹھتا ہے کشکول اس وقت تک
واپس نہیں آتا جب تک در زہرا سے کچھ عطا نہ ہو جائے. یہ زہرا کا در ہے، یہاں عزتیں بڑھا کرتی ہیں. تو قربا کی ان کی مودت مانگی گئی. نبی کے رشتے میں بھی قریبی ہیں، نبی کے دل میں بھی ان کا مقام بلند ہے. میں نے کہا نبی کے دل میں اتنا مقام بلند ہونا چاہیے، اگر وہ نبی کی بس میں آئے، نبی مسند چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہو. شاید میرا کوئی دوست کہے ہمیں ابھی بھی پتہ نہیں چلا یہ نبی جن کی مودت مانگ رہی تھی. چاہیے تاریخ اسلام میں خود تلاش کیجئے، نبی کے رشتے میں بھی قریبی ہو، نبی کے دل میں بھی مقام بلند ہونا چاہیے. نبی کے دل میں کتنا مقام بلند ہونا چاہیے؟ اتنا نبی کے دل میں مقام بلند ہو اگر نبی کا سر سجدے میں ہو وہ پشت پہ سوار ہو جائے، نبی سجدے سے سر نہیں اٹھاتا. معصوم امام علی مقام شہید حسین مظلوم حسین یا ابن رسول اللہ علیہ السلام ماشاءاللہ. کہ قربا کی مودت کا سوال ہو رہا تھا. نبی کے رشتے میں بھی قریبی ہو، نبی کے دل میں بھی مقام بلند ہونا چاہیے. شاید کہیں ہمیں ابھی بھی پتہ نہیں چلا یہ کن کی مودت ہے. تو جائیے خود تلاش کیجئے، نبی کے رشتے میں بھی قریبی ہو اور نبی کے دل میں بھی مقام بلند ہونا چاہیے. کتنا نبی کے دل میں مقام بلند ہونا چاہیے؟ اتنا نبی کے دل میں مقام بلند ہو اگر نبی کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہو، وہ مہر نبوت کا سوار ہوتا ہو. اتنا مقام نبی کے دل میں بلند ہو. تو برادران اسلام ماننا پڑے گا جب قربا وہ ہے جو نبی کے رشتے میں بھی قریبی ہو اور نبی کے دل میں بھی مقام بلند ہو، تو قربا کی منزلت پہ صرف وہی آئے گا جس کے احترام میں نبی کھڑے ہو جاتے ہو. وہ قربا کی منزلت پہ نہیں آ سکتا جسے محمد قوموا انی کہہ کے وزن سے اٹھا دیتا ہو. جسے نبی اٹھا دیتا ہے وہ قربا کی منزل پہ کہاں آئے گا؟ جس کے احترام میں نبی کھڑے ہوتے ہیں وہ قربا کی منزلت پہ آئے گا. اچھا یہ مودت ہے قربا کی مانگی، اور اصل میں یہ رسالت کی اجرت ہے. اجرت کس کی؟ رسالت کی. مزدوری رسالت کی، معاوضہ رسالت کا. اچھا کسی چیز کی اگر مزدوری یا معاوضہ لینا ہو تو کتنا لیا جاتا ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے. صلوات پڑھیے جناب سیدنا. توجہ ہے نا؟ کسی چیز کا معاوضہ اجرت مزدوری کتنی لی جاتی ہے؟ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے جتنے کی میری شے ہے اس سے مہنگی بک جائے. اگر بندہ مجبور بھی ہو تو جتنے کی شے ہو اتنی معاوضہ قیمت وصول کی جاتی ہے. اب یہ اجرت ہے رسالت کی، معاوضہ ہے رسالت کا، مزدوری ہے رسالت کی. اور اللہ نے کہا اس کا معاوضہ یہ ہے کہ قربا سے مودت کرو. تو ہر بندہ خود کو اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر کے خود فیصلہ کر دے یہ قربا کتنی بلند ہستیاں ہونی چاہیے. یہ رسالت کی اجرت ہے قربا سے مودت. تو ماننا پڑے گا اگر اللہ عدل کا ایک ترازو نصب کر دے، اس کے ایک پلڑے میں اگر رسالت رکھ دو تو دوسرے پلڑے میں یہ قربا تول سکتے ہو. نمایاں ہے وہ آج رنگ ضعیفی مگر عشق ان کا جوان ہو رہا ہے. جوانوں کے لیے پیغام ہے، صحت وافیت عطا فرمائے. یہ رسالت کی اجرت مانگی گئی اور اجرت یہ ہے کہ اگر ایک عدل کا ترازو نصب کرو، اگر ایک پلڑے میں رسالت رکھ دو تو دوسرے پلڑے میں یہ قربا تول سکتے ہو.
اور شاید کوئی کہے یہ جو قربا سے مودت کرنی ہے یہ آپشنل ہے، کہ اختیاری ہے، کہ اگر مودت کرو گے تو اجر مل جائے گا، نہیں کرو گے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ لازمی سوال ہے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے لازم ہے اس کی اجرت دے، اور وہ قربا سے مودت ہے۔ اور میں مثال دیتا ہوں، میں نے اپنی جیب میں حلال کی کمائی ڈالی، حلال کی کمائی ڈال کے میں بازار چلا گیا کہ میں اپنے لیے ایک سوٹ خرید کے لاتا ہوں۔ اب میں بازار گیا اپنے لیے سوٹ خریدنے کے لیے، میرے حلال کی کمائی ہے، میرا پاک مال تھا، میں اس سے سوٹ لے کے گھر آ گیا۔ اب میں نے وہ سوٹ سلائی کے لیے درزی کو دیا، درزی نے میرا سوٹ سلائی کیا، میں نے درزی کو اجرت نہیں دی، اس کی سلائی نہیں دی، اس کا معاوضہ نہیں دیا، میں وہ سوٹ لے کے گھر آ گیا۔ جمعے کے دن میں وہ سوٹ پہن کے عطر لگا کے مصلی عبادت میں کھڑا ہو گیا۔ اپنے مرضی کے فرقے کے عالم سے پوچھو میری نماز صحیح ہے؟ یہ جو دو چار بندوں نے کہا نماز صحیح نہیں ہے، انہیں میں داد دیتا ہوں، جو خاموش ہے انہیں بتا دیتا ہوں، ہر مسلک کا عالم کہتا ہے تیری نماز باطل ہے، ہر فرقے کا مفتی کہے گا تیری نماز باطل ہے۔ میں کہوں گا میرا پاک مال تھا، میری حلال کمائی تھی، وہ کہے گا پھر بھی باطل ہے۔ اس سے پوچھو کیوں نماز باطل ہے، وہ کہے گا تو نے درزی کو اجرت نہیں دی۔ اب اسی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، اگر میں ایک درزی کو اجرت نہ دوں تو سارے کہتے ہو نماز باطل ہے، تو رسالت کی اجرت دیے بغیر کیسی نمازیں پڑھ رہے ہو؟ کو اجرت نہ دوں تو سارے مفتی اکٹھے ہو جاتے ہیں تیری نماز باطل ہے۔ اسی کے سر پہ قرآن رکھ کے کہو پھر رسالت کی اجرت دیے بغیر کیسی نمازیں پڑھ رہے ہو؟ یہ کیسے تمہاری نمازیں قبول ہو جاتی ہیں؟ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ مولا ہم سب کو سلامتی عطا فرمائے، مولا کا رضا سلامت رہے۔ بہت بڑی بات کر دی۔ اور قبلہ شاید اب میرا کوئی دوست کہ اچھا آپ نے سارا دین اسے کے بعد پہ کھڑا کر دیا کہ اگر ان کی رسالت کی اجرت ہے تو سب کچھ قبول ہوگا، اگر رسالت کی اجرت ہی نہیں تو نمازیں روزے کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اب قبلہ میں ایک اور حدیث سناتا ہوں جسے سارے علماء اسلام نے لکھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہی چیز پر سارا دین کھڑا ہو جائے؟ نبی نے کہا ان قبلت الصلاۃ قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها۔ نبی نے کہا اگر نماز قبول ہو گئی ہر عمل قبول ہو جائے گا، بے شک۔ وان ردت رد ما سواها، اگر نماز رد ہو گئی تو ہر عمل رد ہو جائے گا۔ نبی ان کی بات نہیں کر رہے جو نہیں پڑھتے، نبی ان کی بات کر رہے ہیں جو پڑھتے ہیں، وہ بھی سوچیں قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ توجہ ہے نا؟ میرے سامنے سارے دازادار اور نمازی چہرے ہیں کہ نبی نے کہا اگر یہ قبول ہو گئی، یعنی اتنا مسلمان تمام مانتے ہیں اگر ایک چیز ہو تو پھر سب قبول ہوتا ہے۔ اور جب نبی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں وہ معیار بھی تو دینا پھر جس سے نماز قبول ہوتی ہے، کہ آپ نے کہہ دیا اگر نماز قبول ہے تو سب قبول ہوگا، تو ہمیں وہ بھی تو دے نسخہ کہ کس سے قبول ہوتی ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا سورۃ الفاتحہ پڑھو تو قبول ہوتی ہے، حالانکہ نماز کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور نبی کی حدیث ہے سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے۔ اور مولا علی نے ایک قدم آگے بڑھ کے فرمایا حوالہ دے دیتا ہوں اہل تسنن کتاب جناب علم وردہ میں سلمان قدوسی حنفی مفتی قسطنطنیہ نے بھی مولا علی کی یہ حدیث اپنی کتاب میں لکھی کہ نبی نے کہا سارے قرآن کا علم فاتحہ میں ہے۔ مولا علی نے آگے بڑھ کے کہا سارے قرآن کا علم فاتحہ میں ہے، اور فاتحہ کا علم بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی با میں ہے، اور بسم اللہ کی با کا علم نقطہ بائے بسملہ میں ہے۔ نقطہ تحت بائے البسملہ، بسم اللہ کی با کے نقطے کو علی کہتے ہیں۔
نماز قبول ہو جائے. نبی نے یہ نہیں فرمایا رکوع لمبا ہے تو نماز قبول ہے. نبی نے یہ نہیں فرمایا سجدے طولانی ہو تو نماز قبول ہے. جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں وہ معیار دیجئے جس سے نماز قبول ہوتی ہے, نبی نے کہا جب نمازی حالت تشہد میں مجھ پر میری آل پہ درود پڑتا ہے نماز قبول ہوتی ہے. حالت تشہد میں مجھ پہ میری آل پہ درود پڑتا ہے تو پھر نمازی کی نماز قبول ہوتی ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کی مودت مانگی تھی انہی پہ درود پڑھا جاتا ہے. اللہ جانے کسے سمجھ آیا ہے. میں اور آسان کر دیتا ہوں اپنے خاموش دوستوں کے لیے. ہمارے پاکستان کی اسمبلی نے ایک قرارداد بھی منظور کی ہے. اس میں ہمیں آپ کے علاقے کے ایم پی ایز ایم ایل ایز نے بتایا ہے کہ درود کیسے پڑھنا ہے. یعنی انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ درود کیسے پڑھنا ہے. اب کہ حالانکہ وہ درود اسلام میں گنجائش نہیں ہے جو پاکستان کی اسمبلی نے قرارداد پاس کی ہے, اور ہم نے ہر سطح پہ اس پہ احتجاج کیا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف غلط فیصلہ ہوا. در حقیقت اہل بیت کی شان کو چھپانے کے لیے اگر میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں, جو تم نے قرارداد منظور کی ہے کہ ایسا درود پڑھا جانا چاہیے, جاؤ اپنے محلے کی مسجد کے مولوی سے کہو پہلے وہی درود نماز کے تشہد میں پڑھ کے دکھا. اگر تم نے قرارداد منظور کی ہے تو مسجدوں میں کیوں نہیں پڑھتے اپنی نماز کے تشہد میں وہ درود؟ تمہیں بھی پتا ہے کہ قبول وہی ہوتا ہے جس میں صرف آل کا تذکرہ ہوتا ہے. اور قبلہ یہ درود میں اور آسان کر دیتا ہوں. درود ہے کیا؟ درود ایک دعا ہے, اور صرف دعا ہی نہیں, ہر دعا کی قبولیت کا نسخہ ہے. جملہ میرا نہیں, میرے چھٹے امام کا ہے. چھٹے امام سے ایک بندے نے کہا مولا کوئی نسخہ دیجئے جو دعا مانگو قبول ہو. مولا نے کہا نسخہ تحریر کر لے. مولا نے کہا جب بھی تو دعا مانگ شروع میں بھی درود پڑھ, آخر میں بھی درود پڑھ. مولا نے کہا صحیح ہے, جب تو شروع میں بھی درود پڑھے گا آخر میں بھی درود پڑھے گا تو یہ کیسے ممکن ہے تیرے دعا کا اول و آخر قبول ہو جائے, درمیان کا رد ہو جائے. اس نسخے پہ عمل کر. مولا نے کہا تیری دعا قبول ہوگی. صرف دعا کی قبولیت کا نسخہ نہیں, میں نے کہا دعا ہے. درود ہے کیا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا مطلب؟ اے اللہ تو رحمت نازل کر. کون کہہ رہا ہے؟ مجھ جیسا گنہگار کہ اے اللہ تو رحمت نازل کر. کس پر؟ جو کائنات کے لیے رحمت ہے. توجہ ہے نا؟ آپ کو انشاءاللہ آپ جب بھی درود پڑھیں گے لطف آئے گا کہ مجھ جیسا گنہگار کہہ رہا ہے اللہ تو رحمت نازل کر. کس پر؟ جو رحمت للعالمین ہے. اور کس پر؟ اس کی وہ آل جس کے صدقے کائنات بنی ہے. کہ مجھ جیسا گنہگار ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگ رہا ہے. اور اسی لیے جب ایک بندہ آیا نا چھٹے امام کے پاس, وہ عرض کرتا ہے مولا میں اکثر آپ کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتا رہتا ہوں, میں اکثر درود پڑھ کے آپ کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتا رہتا ہوں. مولا نے کہا تو دعا ہمارے لیے مانگتا ہے, رحمت تجھ پہ اترتی ہے. محمد والے محمد بلند تر صلوات. مولا نے کہا تو درود ہمارے لیے دعا مانگتا ہے, رحمتیں تجھ پہ اترتی ہے. کہتا ہے مولا میں یہ نہیں کہتا مجھ پہ رحمتیں اترے, میں کہتا ہوں آپ پہ نازل ہو. مولا نے کہا نہیں تو ہمارے لیے دعا کرتا ہے رحمتیں تجھ پہ اترتی ہے. اس نے کہا مولا کیسے؟ میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں مجھ پہ رحمتیں اترے. اب وہ مان نہیں رہا تھا. مولا نے اپنے خادم سے کہا جا اندر سے ایک پانی کا برتن لا اور ایک تش لے کے آ. اب وہ پانی کا برتن لایا, مولا نے تش نیچے رکھا. مولا نے اسے کہا تو اس برتن کے ساتھ اس کے اندر پانی ڈال. اب اس نے پانی کو ڈالنا شروع کر دیا. جیسے ہی ان پانی سے برتن بھر گیا, اب انسان کی فطرت ہے, اس نے ہاتھ روک لیا. جیسے ہی بھرے ہوئے برتن میں مولا نے کہا تو نے ہاتھ کیوں روکا؟
روک لیا. کہتا ہے مولا تو برتن پہلے ہی پانی سے بھرا ہوا ہے. مولا نے کہا اور ڈال اس کے اندر پانی. اب اس نے بھرے ہوئے برتن کے اندر پانی ڈالا, وہ برتن سے ہوتا ہوا زمین پہ گر گیا. مولا نے کہا مجھے بتا یہ جو بعد میں پانی ڈالا ہے اس کا برتن کو فائدہ کیا ہوا ہے؟ یہ جو بعد میں پانی ڈالا ہے اس کا برتن کو فائدہ کیا ہوا ہے؟ مولا کوئی فائدہ نہیں ہوا, برتن سے ہوتا ہوا زمین پہ گر گیا. مولا نے کہا یہیں سے سمجھ لے تو ہم پہ کیا رحمتوں کی دعائیں مانگے گا, ہم تو پہلے ہی رحمتوں سے بھرے ہوئے ہیں. تو دعا ہمارے لیے کرتا ہے, رحمتیں تجھ پہ اترتی ہیں. مولا نے کہا تو کیا ہماری رحمتوں کی دعائیں مانگے گا, تو پہلے ہی رحمتوں سے بھرے ہوئے ہیں. کہا تو دعا ہمارے لیے کرتا ہے, یہ رحمتیں تجھ پہ اترتی ہیں. تو انہی کی مودت مانگی گئی جن پہ درود پڑھا جاتا ہے. اور قبلہ یہی تو وجہ ہے کہ خود نبی نے بھی جب آیت تطہیر نازل ہوئی, ایک روایت کے مطابق 6 مہینے, دوسری روایت کے مطابق 9 مہینے ہر نماز سے پہلے در سیدہ پہ جاتے تھے, آیت تطہیر پڑھ کے درود پڑھتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ, اے اہل بیت نبوت آپ پہ میرا سلام. وہ صرف نبی ہی نہیں رکتے تھے, جبریل امین بستر پر رک جایا کرتے. آیت اللہ کاظم قزوینی نے اپنی کتاب فاطمہ من المہدی للحم, نجف کے بہت بڑے عالم تھے, جناب سیدہ پہ کتاب لکھی. انہوں نے حدیث قصہ کے بعد 2 جملے لکھے. کہتے ہیں وہ یستأذن الامین جبریل, زہرا کا در وہ تھا جہاں جبریل امین بھی رک جاتا. اجرکم علی الزہرا. یستأذن الامین جبریل, یہاں جبریل بھی رک کے اجازت لیا کرتا تھا. کہتے علیہم ویہجم الخؤم, رلاتی یہ بات ہے ظالموں نے اسی دروازے پہ حملہ کر دیا. اجرکم علی الزہرا. عزاداروں, میرا پڑھا لینا بڑا آسان ہے کہ نبی کی بیٹی 18 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئی, مگر جانتے ہو نبی کے بعد کیسے زندہ رہی ہے؟ کہتے ہیں جتنے دن بھی زندہ رہی ہے دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی. عزاداروں, جب نماز کا وقت ہوتا تھا ایک ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سہارا دیتی تھی, ایک ہاتھ سے عصا کا سہارا لیتی تھی. بستر سے مصلی تک کے چند قدم بغیر عصا کے سہارے کے نہیں چل سکتا. عزاداروں, ایک عالم ہے نجف کے اصفہانی, انہوں نے اپنی کتاب میں 3 جملے لکھی ہیں کہ نبی کی بیٹی کیسے زندہ رہی ہے نبی کے بعد. کہتے ہیں لم تزل بعد ابیہا معصبۃ الرأس, کہ نبی کے بعد جتنے دن زندہ رہی ہے اپنے سر کو ایک کپڑے سے باندھے رکھتی تھی. دوسرا جملہ ومحمرۃ العین, ہمیشہ رونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ رہتی تھی. تو یہاں سادات ہے, مجھے معاف کر دینا اگر کتاب میں جملہ نہ ہوتا شاید میں یہ جملہ چھپا جاتا, اس لیے کہ آپ کی ماں کی مظلومیت کا جملہ ہے. تیسرا جملہ لکھتے ہیں نبی کے بعد کیسے زندگی گزاری. کہتے ہیں منحدۃ الرکن, 18 سال عمر تھی, کمر جھک گئی تھی. اجرکم علی الزہرا, اس کے خیر کے لیے مولا اسے کسی حق میں نہ رلائے. خاتون جنت کے صدقے میں دعائیں مستجاب ہیں. عزاداروں, پھر ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب لوگوں نے آ کے علی سے کہا, علی زہرا سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. عزاداروں, جب یہ جملہ سنا نا تو جناب زہرا نے کہا ابو الحسن
انہوں نے میرا محسن شہید کیا، میں خاموش رہی۔ انہوں نے میرا حق غصب کیا، میں خاموش رہی۔ علی انہوں نے آپ کا حق غصب کیا، میں خاموش رہی۔ جاؤ مدینے والوں سے کہہ دو زہرا چند دنوں کی مہمان ہے، چند دنوں کی زہرا مہمان ہے۔ عزادارو، نبی کا ایک صحابی تھا، اس نے تیسرے دن دیکھا کہ زہرا کے گھر سے دھواں اٹھا۔ کہتا ہے کہ میں سوچ میں پڑ گیا، یہ نبی کی شریعت کا مسئلہ ہے، جس گھر میں انتقال ہو جائے 3 دن تک اس گھر میں آگ نہیں چلانی چاہیے، اس کے رشتہ دار یا ہمسایوں کو اس کے گھر کھانا دینا چاہیے۔ کہتا ہے کہ میں سوچنے لگا کیا فاطمہ کے گھر کسی نے کھانا نہیں دیا، آج فاطمہ کے گھر آگ جل رہی ہے۔ وہ کہتا ہے میں چلتا ہوا در زہرا پہ آیا، میں حیران رہ گیا، یہ زہرا کے گھر سے دروازے جلتا ہوا دھواں اٹھ رہا تھا۔ عزاداروں، پہلے گھر پہ حملہ ہوا، پھر زہرا گئی تھی اپنا حق مانگنے۔ اور عزاداروں، جب حق مانگنے گئی تھی نا تو خود سلمان فارسی کہتا ہے، عزاداروں گھر کے ساتھ مسجد تھی، مسجد کے اندر دربار تھا، بنی ہاشم عورتوں کے حصار میں بی بی گئی، جیسے ہی قدم رکھا مسجد نبوی میں، سلمان فارسی نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ کہا مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ، پھر سے محمد آ رہا ہے۔ مسلمانوں احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ عزاداروں، رحمت کے لہجے میں بولی، آواز میں تلخی نہیں آئی۔ کہا میرے بابا کے ساتھیوں، زمین کا وہ ایک ٹکڑا میرا بابا مجھے دے کے گیا تھا، مجھے واپس کر دو۔ عزاداروں، علماء کہتے ہیں ایسا جواب ملا جب سوال کر رہی تھی سر کے بال کالے تھے، جب جواب ملا سر کے بال سفید ہو گئے۔ اجرکم علی الزہرا۔ عزاداروں، جسے ابھی سمجھ نہیں آئی جملے تبدیل کر دیتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں جب حق مانگنے جا رہی تھی، خود چلتے ہوئے جا رہی تھی، ایسا جواب ملا جب واپس آ رہی تھی، کبھی فضا کا سہارا لیتی ہے، کبھی اسماء کا سہارا لیتی ہے۔ اور جب کہا نا کوئی زہرا گواہ ہے تو پیش کر، مشکل حالات ہے، بس پردے میں جملہ ہدیے کروں گا۔ ایک طرف سے علی نے گواہی دی، حسنین نے گواہی دی، عزاداروں جو جنت کے سردار تھے ان کی گواہی رد ہو گئی۔ پھر کہا تیرے پاس کوئی نبی کا لکھا ہوا ہے؟ عزاداروں کانپتے ہوئے ہاتھ سے ایک تحریر آگے کو بڑھا دی، اور عزاداروں اتنے ٹکڑے کیے گئے کہ توحید رسالت ہو رہی تھی۔ زہرا سلام اللہ علیہ روتے ہوئے واپس آ گئی۔ علی نے کہا زہرا کیا ہوا؟ تو خاتون جنت ہے، تو جنت کی سردار ہے۔ نبی کی بیٹی رو کے کہتی ہے علی دکھ یہ نہیں مجھے حق نہیں ملا، بلاتی یہ بات ہے وہ کہہ رہا تھا زہرا جھوٹ بولتی ہے۔ اللہ جانے کس نے جملہ سمجھ آیا ہے۔ اجرکم علی الزہرا، کہا مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے، حق نہیں ملا، وہ فاطمہ کو چھٹلا رہا تھا۔ عزاداروں، سلیم ابن قیس نبی کا صحابی ہے۔ کل میں نے یہ آدھی روایت پڑھی تھی آپ کے علامہ اقبال ٹاؤن، آج میں روایت کو پوری کر رہا ہوں۔ سلیم ابن قیس کہتا ہے کہ جب نبی کی بیٹی کے گھر پہ حملہ ہوا میں مدینے میں نہیں تھا۔ سلیم کہتا ہے میں مدینے کے باہر گیا ہوا تھا، جب میں واپس آیا لوگ کہہ رہے تھے زہرا کے گھر سے آگ اور دھواں اٹھ رہا تھا، لوگوں نے کہا زہرا کے گھر پہ حملہ ہو گیا تھا۔ سلیم ابن قیس کہتا ہے میرا دل نہیں مانتا جہاں محمد رک کے آیت تطہیر پڑھتا ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ سلیم کہتا ہے میں مسجد میں گیا، مجھے کوئی سچا نبی کا ساتھی ملے۔ سلیم نے دیکھا سلمان فارسی ہے، سلمان فارسی کو پکڑ کے مسجد کے ایک طرف لے گیا، اور سلمان فارسی عزاداروں اس سارے واقعہ کا عینی شاہد ہے، جس نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا تھا۔ سلیم سلمان سے کہتا ہے یا سلمانو حل دخلو ولم یکو استئذانو، سلمان یہ بات سچ ہے لوگ بغیر اجازت فاطمہ کے گھر میں داخل ہو گئے؟ اجرکم علی الزہرا۔
میرے سامنے غیرت مند عزادار تشریف فرما ہے. عزاداروں گھر میں پردہ دار مستورات ہو, کوئی نامحرم بغیر اجازت کے گھر میں آ جائے. غیرت مند بندہ مرنے سے پہلے مر جاتا ہے. زہرا دنیا کو پردہ سکھانے والی یا سلمان حل دخلوا ولم یکو استئذان. سلمان یہ بات سچ ہے, لوگ بغیر اجازت فاطمہ کے گھر میں داخل ہو گئے. عزادارو سلمان چیخ مار کے کہتا ہے ای وعزت الجباری, ہاں خدا جبار کی عزت کی قسم سلیم تو نے سچ سنا ہے. لوگ بغیر اجازت زہرا کے گھر میں داخل ہو گئے. عزادارو اتنے میں سلمان دھاڑے مار کے رویا. سلیم نے کہا اب کیوں رو رہا ہے؟ رلاتی یہ بات ہے وَلَيْسَ عَلَى الزَّهْرَاءِ مِنْ خِمَارٍ. جب نامحرم لوگ زہرا کے گھر میں داخل ہوئے, زہرا کے سر پہ چادر بھی نہیں تھی. مولا آپ کی آہوں پہ رحم کرے. جس کی ہائے نکلی ہے مولا آپ کی حاجتوں کو مستجاب فرمائے. سلمان کہتا ہے رلاتی یہ بات ہے لیس علی الزہراء من خمار. بنت پیغمبر کو اتنی مہلت بھی نہ دی گئی کہ زہرا کوئی بڑی چادر اٹھا لے. جب بنت پیغمبر نے دیکھا نامحرم لوگ میرے گھر میں آ گئے اور میرے سر پہ بڑی چادر بھی نہیں ہے, لیکنہا لازت وراء الباب, تو زہرا دروازے کے پیچھے چلی گئی. عزادار سلیم رو کے کہتا ہے سلمان نہ جاتی بنت پیغمبر دروازے کے پیچھے, نہ چلتا ہوا دروازہ گرایا جاتا. کیوں گئی تھی دروازے کے پیچھے؟ سلمان رو کے کہتا ہے رعایتاً للستر والحجاب. زہرا اپنا پردہ بچانے گئی. اجرکم علی اللہ. جناب سیدہ نے دیکھا بے غیرت لوگ میرے گھر میں آ گئے اور میرے سر پہ بڑی ردا بھی نہیں ہے. زہرا دروازے کے پیچھے گئی اپنا پردہ بچانے کے لیے. سلمان کہتا ہے فَمُزْرَعُوهَا. اتنے میں ایک ظالم نے دیکھا زہرا در و دیوار کے درمیان ہے. آسَرُوهَا أَسْرَةً. عزادارو علماء اس جملے کا ترجمہ نہیں کرتے, میں بھی اس کا اصل ترجمہ نہیں کروں گا, صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا, اس لیے کہ بڑا سخت مظلومیت کا جملہ ہے. سادات جو یہاں ہے مجھے معاف کر دینا. فَمُزْرَعُوهَا. ایک ظالم نے دیکھا زہرا در و دیوار کے درمیان ہے. آسَرُوهَا أَسْرَةً. اس ظالم نے اس زور سے دروازے کو تھکا دیا. کانت میں روحی عنکبوتا حسرتن. زہرا کو موت سامنے نظر آنے لگی. زہرا نے چیخ ماری یا فضا اسندینی. اے فضا زہرا کو سہارا دو. لقد قاتلوا جنینی. میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم علی الزہرا. مولا آپ کو کسی غم میں نہ رونا ہے. عزاداروں میں مسائل میں بخل نہیں کرتا, اس لیے کہ آج حسنین کو پرسہ دینا ہے, زینب کو ان کی ماں کا پرسہ دینا ہے, نبی کو بنت پیغمبر کا پرسہ دینا ہے. عزاداروں جناب فضا آئی, بنت پیغمبر کا سر اٹھایا, اپنے زانوں پہ رکھا. اتنے میں وہ ظالم لوگ علی کی جانب بڑھے, علی کے گلے میں رسی ڈالی, علی کو لے کے چلنے لگے. بنت پیغمبر نے آنکھ کھولی, پہلا جملہ کہا فضا آئینہ آئینہ ابو الحسن. میرا ابو الحسن کہاں ہے؟ میرا علی کہاں ہے؟ کیا زہرا نے دیکھا اسے دربار کی جانب لے جایا جا رہا ہے؟ عزاداروں بنت پیغمبر اپنا غم بھول گئی. زہرا اٹھی, علی کی جانب بڑھی. تخلو ابو الحسن. ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں بال کھول دوں گی, تمہارے لیے بددعا کروں گی. عزاداروں روایت ہے ابھی اتنا جملہ کہا مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئی.
حتیٰ کہ جو ابھی تک عبادت نہیں کر سکا میں اسے بھی مہلت دیتا ہوں، وہ بھی آنکھ سے کیے ہوئے گناہ بخشوا دے۔ عزادارو زہرا بڑھی مولا علی کی جانب جناب سیدہ نے کہا ابو الحسن کو چھوڑ دو، مولا کو نہیں چھوڑا۔ اب روایت کے جملے ہیں جناب سیدہ نے مولا علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا۔ دوسری روایت کے مطابق جناب سیدہ نے مولا علی کی عبا کا دامن تھاما۔ عزادارو ظالموں نے کہا زہرا علی کو چھوڑ دے، کہ جب تک فاطمہ ہے میں علی کو نہیں جانے دوں گی۔ عزادارو جب نبی کی بیٹی نے ہاتھ نہیں چھوڑا، عزادارو بس اشارہ کروں گا، ایک ملعون نے تازیانہ اٹھایا، بنت پیغمبر کے ہاتھ پر ایسا ظلم کیا، جب تک زہرا زندہ رہی اس ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی۔ اجرکم علی زہرا، زہرا اس ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی۔ عزادارو ابھی بھی بنت پیغمبر تھے، وہ ہاتھ نہیں چھوڑا۔ عزادارو آگے جو جملے ہیں میں علماء سے سنتا تھا، میرا دل نہیں مانتا تھا بنت پیغمبر پہ اتنا ظلم ہو سکتا ہے۔ عزادارو ارباب منبر پڑھتے ہیں، مگر میرا دل نہیں مانتا تھا کہ اتنی ہو گئی مظلومہ فاطمہ۔ میں نے کب سے منبر سے یہ روایت پڑھنا شروع کی۔ ہمارے مذہب کا بہت بڑا نام ہے آغا خوئی رحمت اللہ علیہ، ان کے استاد ہے آیت اللہ محمد حسین اصفہانی، ان کی کتاب الانوار القدسیہ میں میں نے یہ جملے پڑھے۔ اس کے بعد میں منبر سے یہ روایت پڑھتا ہوں کہ زہرا نے علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا، اس ملعون نے تازیانے مارے، زہرا نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ کہتے ہیں وجاوز الحد بلطم الخد، اتنے میں اس ظالم نے